اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قیامت کی ہولناکی اور اس وقت کے خطرات سے کون مسلمان ناواقف ہوگا؟ کون شخص ہے جو یہ نہ چاہتا ہوگا کہ اس وقت رحمت للعالمین کا قرب اور پڑوس نصیب ہو جائے جو گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے اور آپ اپنے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمائیں گے۔ اگر قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا کامیابی اور سعادت ہوگی۔ بہت سی احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے وہ اعمال بیان فرمائے ہیں جن کے ذریعے یہ عظیم نعمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہی اعمال پر ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس بیان سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے اور اپنی زندگی میں عمل کر کے اپنی زندگی اور آخرت کو کامیاب بنائیں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستو، قیامت میں قرب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانے کا بہترین نسخہ کیا ہے اور وہ اعمال کیا ہیں جن سے ہمیں قرب نبوی حاصل ہوگا؟ انہی اعمال میں سے ایک مبارک، مؤثر اور منور وہ عمل ہے جس کا ذکر اس حدیث پاک میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بلا شک قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ کون مسلمان ہوگا جسے اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ نہ ہو؟ لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہیں اس محبت کے لازمی تقاضوں کا شعور بھی ہوتا ہے اور وہ دعوی محبت کے ساتھ عملی محبت کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو سکتا ہے، نہ کوئی نجات آخروی کا مستحق۔ ایک صحیح حدیث شریف میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لیکن دوستو، دنیا کی دیگر محبتوں اور تعلقات کی طرح اس محبت کے بھی کچھ عملی تقاضے اور مطالبے ہیں جن کو پورا کیے بغیر اپنے آپ کو محب اور عاشق رسول کہنا محبت اور عشق کی توہین ہے۔ دنیا کی فانی اور عارضی محبتوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ محب اور عاشق اپنی حرکتوں اور اداؤں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں پر فریفتہ ہے۔ اس کا بولنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، بلکہ شکل اور چہرہ تک اس کی محبت کی چگلی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور محبت ہو اور دیکھنے والوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ محبوب کبریا کا عاشق ہے۔ اس کا کردار و گفتار، اس کی شکل و صورت، اس کے ناز و ادا سے یہ نہ ٹپکتا ہو کہ یہ اللہ کے محبوب کا محب ہے، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ دل میں اگر حضور ہو، سر خم تیرا ضرور ہو، جس کا نہ کچھ ظہور ہو، وہ عشق ہی نہیں۔ عشق اور محبت بھی بھلا کوئی ایسی چیز ہے جو چھپانے سے چھپ جائے؟ دوستو، یوں تو رحمت عالم کی محبت کا دم بھرنے والوں کے لیے زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے، پسند ناپسند کا معیار بدل جاتا ہے اور جذبات و خیالات تک میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ لیکن ہم یہاں حب نبوی کے صرف ایک تقاضے یعنی درود شریف کی کثرت کا ذکر کر رہے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت و اہمیت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر درود شریف پڑھنے کا ہمیں حکم نہ ملتا اور نہ ہی اس پر فضائل و ثواب کے وعدے ہوتے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے بے شمار اور لازوال ہیں کہ اگر ہماری زندگیاں درود شریف پڑھتے گزر جائیں تو بالکل بجا اور درست ہوتا۔ لیکن اب
جبکہ درود شریف پڑھنے کا حکم ہمیں خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور احادیث مبارکہ میں اس کے بے شمار فضائل وارد ہوئے، تو کسی مسلمان کا اس میں کوتاہی کرنا انتہائی درجے کی محرومی کی بات ہے۔ سب سے زیادہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ درود شریف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ سورہ الاحزاب۔ ایک درود 10 رحمتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ جل شانہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ بحوالہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی عظیم رحمت ہے کہ انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر اپنا فرض ادا کر رہا ہے، لیکن وہ کریم مالک اس پر بھی محروم نہیں لوٹاتا، بلکہ اپنے رحم و کرم کے مطابق ایک درود کے بدلے اپنی 10 رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایک رحمت ہی عظیم ہے، لیکن اس کے بجائے کہ ہر درود پر 10 رحمتوں کا تحفہ ملتا ہے، اپنے معمولات میں سے کتنا وقت درود شریف کے لیے نکالنا چاہیے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہتا ہوں، تو اس کی مقدار اپنے اوقات دعا میں سے کتنی مقرر کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا جی چاہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1/4۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے اختیار ہے اور اگر اس پر بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نصف کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ تجھے اختیار ہے اور اگر بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 2/3 کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ تجھے اختیار ہے لیکن اگر اس سے بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ پر درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس صورت میں تیری ساری فکروں کی کفایت کی جائے گی اور تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بحوالہ ترمذی۔ دوستو، اس حدیث شریف کا مطلب صاف واضح ہے کہ انسان کی 2 طرح ہی کی ضروریات ہو سکتی ہیں، دنیاوی یا آخروی۔ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے افکار سے بھی مطمئن فرما دیں گے اور آخرت کے مراحل میں سب سے مشکل مرحلہ طے ہو جائے گا، یعنی گناہوں کی معافی بھی عطا ہو جائے گی۔ درود شریف صدقے کا نعم البدل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو وہ یوں دعا مانگا کرے، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں، اور رحمت بھیج مومن مرد اور مومن عورتوں پر اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں پر۔ بس یہ دعا اس لیے زکوہ یعنی صدقہ ہونے کے قائم مقام ہے، اور مومن کا پیٹ کسی خیر سے بھی نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ بحوالہ صحیح ابن حبان، بحوالہ فضائل درود شریف۔ امیر و غریب ہر کسی کے لیے ہے، اور فارسی کا یہ مقولہ بالکل بجا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو صرف بہانہ ڈھونڈتی ہے، اپنی قیمت نہیں طلب کرتی۔ اس حدیث شریف میں بھی غریب مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری کا سامان ہے کہ وہ اپنی مالی حالت کے باوجود بھی صدقے کے فضائل حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مذکورہ درود شریف بھیجنا ہے، جس کے عربی الفاظ ہم آپ کو اس ویڈیو کی اسکرین پر دکھا رہے ہیں، اور یہ درود شریف آپ کو ہمارے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ملے گا۔ درود شریف کے فضائل ایک نظر میں۔ بعض علماء کرام نے ذخیرہ احادیث میں پھیلے ہوئے فضائل کو چند جملوں میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے، جسے ہم یہاں نقل کر رہے ہیں۔
हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब ये है कि अल्लाह ताला खुद अपने बंदे पर दुरूद भेजता है, उसके फरिश्ते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए दुआ करते हैं। ये दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के गुनाहों का कफारा बन जाता है और इसके आमाल को पाकीज़ा बना देता है और इसके दर्जात को बुलंद कर देता है। खुद दुरूद शरीफ उसके लिए मग़फ़िरत तलब करता है और इसके नामे आमाल में एक क़ीरात के बराबर सवाब लिखता है और वो क़ीरात उहुद पहाड़ के बराबर है। ऐसे शख्स के आमाल बरोज़े क़यामत तराजू में तोले जाएंगे। जो शख्स अपने ऊपर औराद व वज़ाइफ को दुरूद शरीफ बना दे, उसकी दुनिया व आखिरत के कामों में किफ़ायत की जाएगी। दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब गुलामों के आज़ाद करने से ज़्यादा होगा। इसकी वजह से ख़तरात से निजात मिलेगी। क़यामत के दिन ऐसे शख्स के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद और गवाह बनेंगे और आपकी शिफात उसके लिए वाजिब हो जाएगी। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमत और रज़ा नाजिल होगी, अल्लाह की नाराज़गी से महफूज होगा। क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। तराजू में नेक आमाल का पलड़ा भारी होगा। हौज़े कौसर पर हाज़री की सआदत मिलेगी और क़यामत के रोज़ सख्त प्यास से बचा रहेगा। पुल सिरात पर सहूलत होगी और जहन्नुम की आग से दूर रहेगा। दोस्तों, क़यामत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त और मुअय्यत नसीब होने का ये ज़रिया भी है कि कसरत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजा जाए। अल्लाह ताला हम सबको ये सआदत उज़्मा और नेमत कुबरा हासिल करने का ज़ौक़ और शौक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि एक मर्तबा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ें और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी दुरूद शरीफ के इन फ़ज़ाइल से वाकिफ़ हो सकें और अपने फ़ारिग वक्त में दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। इसका सवाब आपको भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा। जज़ाकल्लाह खैरा। चलते चलते आखिर में एक गुजारिश कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल राहे हयात सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ये तहरीर मौलाना मंसूर अहमद ने अपने शुमारा 671 में लिखी। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।